ہم اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کی کلام مقدس میں سے عہد جدید میں سے مقدس لوکا کی معرفت خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے 20ویں آیت تک خدا کے کلام مقدس میں اس طرح مستور ہے۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلے اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر یہ وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ قادر مطلق خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ناقص عقل رکھتے ہیں، تیرے کلام کے الہی ویدوں کو نہیں جان سکتے۔ آج کے سنجیلی پیغام کے وسیلے سے نسل آدم کو برکت دینا، شفا بخشنا اور نجات کا وسیلہ بنانا، یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور ہمیشہ پاتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے کہ جس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے خداوند یسوع المسیح کے جنم دن کے تعلق سے پیغام کو بیان کرنے والا ہوں۔ میرے عزیزو، آج کا جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اور ہم اس مضمون کو جس کا نام صلح نامہ ہے اس کے تعلق سے جانیں گے، اور اس میں 4 باتوں کو ہم سیکھیں گے۔ پہلی بات آمد المسیح، دوسری بات ظہور یسوع ناصری، تیسری بات چرواہوں نے بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا، اور چوتھی بات مجوسیوں نے گھر میں پہنچ کر سجدہ کیا۔ ان چاروں نکات کی روشنی میں ہم پس منظر میں دیکھیں گے، پس منظر جانیں گے ان 4 نکات کی روشنی میں خدا کے منصوبہ، خدا کے پلان کے بارے، آسمان کے خدا کی تخلیقات انتہائی دلکش، حسین اور لاجواب ہے، جو محض اس کے کہنے سے وجود میں آئیں۔ انسان خالق کائنات کا ایک ایسا شاہکار ہے جسے اس نے مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں اپنی زندگی کا دم پھونکا۔
خدا نے انسان کو عقل سے نوازا اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر اختیارات اور ذمہ داریاں ہیں۔ خالق کی محبت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے انسان سے ہر روز ملاقات کے لیے آتا اور رفاقت رکھتا تھا، لیکن ابلیس کی مداخلت اور مخالفت کی وجہ سے اس الہی محبت میں دراڑ پڑ گئی۔ آسمانی خدا نے کوشش جاری رکھی تاکہ انسان اپنی حالت اور مرتبے پر واپس آ جائے۔ گناہ کی کثرت اور انسان کی ناراستی اور پاکیزگی کی وجہ سے خالق کائنات نے بشر کو زمین سے ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت سوائے مقدس نوح کے اور اس کے خاندان کے کوئی راست باز نہ تھا اور تمام انسانوں کو زمین سے مٹا دیا گیا، لیکن محبت پھر بھی موجود رہی اور انسان زمین پر بڑھنے لگے۔ خالق نے انسان کی تربیت اور نصیحت کے لیے مختلف حربے اور آزمائے اور انبیاء بھیجے۔ اس سے رب العالمین کی محبت عیاں ہوتی ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے انسان کو وہ واپس سچائی کی راہ پر اور اپنی رفاقت کے احسار میں لے آئے۔ انسان کو بدی برائی اور رسوائی سے بچانے کے لیے انبیاء اکرام بھیجے گئے اور شریعت دی گئی تاکہ انسان راستے کی راہ پر قائم رہے، لیکن انسان اپنی جبلت کی وجہ سے اپنے خالق کی محبت کو نہ سمجھ سکا اور دوری اختیار کر گیا۔ آخرکار خالق خدا کی بے لوث اور غیر مشروط محبت کا سب سے بڑا اظہار موشن انسانیت یسوع ناصری کی ظہور میں ہوا تاکہ خدا سے دور اور بھٹکا ہوا انسان اپنے خالق کی محبت کو پہچان لے۔ پہلا نقطہ آمد المسیح۔ آمد المسیح اس سلسلہ کا پہلا حصہ ہے جو 1 دسمبر سے لے کر 25 دسمبر تک محیط ہے۔ ان سبتوں کے دوران ہم خدا کی لازوال محبت پر غور و خوض کرتے ہیں جس کا ظہور تجسم الہی کے وسیلہ سے ہوا۔ ان ایام میں ہم خدا کی محبت کے تحفہ کو قبول کرنے کے لیے اپنے دلوں کو تیار کرتے ہیں اور آمد المسیح کی بشارت نسل آدم کو دیتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ظہور یسوع ناصری۔ ظہور یسوع ناصری دوسرا دور جو 6 جنوری سے شروع ہو کر 6 ہفتوں تک جاری رہتا ہے۔ کلیسیائی نظام الاوقات کے مطابق یہ ظہور المسیح کی عید کہلاتی ہے۔ کرسمس کے جوش و خروش اور گہما گہمی کے بعد یہ تہوار خاموشی سے گزر جاتا ہے، لیکن مشرق کی کلیسیائیں اس تہوار کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتی ہے۔ مصر کے قطب مسیح اس تہوار کی خوشی میں خصوصی طور پر بنائے ہوئے سفید کیک تقسیم کرتے ہیں۔ کیک چرنی کے منظر کو پیش کرتا ہے جہاں پر چرواہے بیت لحم کے میدانوں میں مسیح خداوند کو سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مجوسیوں نے مشرق سے یسوع ناصری کو اس کے گھر میں پہنچ کر اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے تحائف یسوع مسیح کو نظر کیا۔ تیسرا نقطہ چرواہوں نے بچے یسوع کو چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ چرواہوں نے مقدس داؤد کے شہر میں منجی عالم مسیح خداوند کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پایا، اور اسے دیکھ کر اپنے علاقے میں بڑی خوشی کی بشارت دینے کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ چوتھا نقطہ
मजूसियों ने घर में पहुंचकर सिजदा किया। मशरक के मजूसी यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम की पैदाइश पर नमूदार होने वाले दाऊदी सितारे की रहनुमाई में उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लबान और मुर यीशु खुदावंद को नजर किया और ख्वाब में हदायत पाकर हेरोदीस की बजाय दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। सुलहनामा। खुदा की मोहब्बत सुलह का पैगाम है। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। मुकद्दस लूका की मार्फत अंजील बयान 2 बाब उसकी 17 है। मैं आपकी सामने चैलेंज रखना चाहता हूं, जो नुकात आपके गौर खौस के लिए है कि आप इन पर गौर खौस करें कि आज यीशु मसीह के जन्मदिन को पर हमें क्या करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, अल्लाही मोहब्बत जिंदगी बदलती है। नंबर 2, खुदा की मोहब्बत में मुआफी का तजर्बा करें। नंबर 3, यीशु की को अपनी शख्सी जिंदगी में खुश आमदीद कहें। नंबर 4, अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा ताला से सुलह कर लें। नंबर 5, आसमान के खुदा का मोहब्बतनामा सुलह का पैगाम है। मेरी खुदा से इल्तिजा। रब्बुल जलील इमसाल क्रिसमस के अयाम में ऐसी दुआ करने की आपको तौफीक अता फरमाए। आए आसमान के खुदा, मैं गुनहगार हूँ, मुझे मुआफ कर दे। खुदावंद यीशु मसीह अपने लहू में धोकर पाक कर दे, ताकि मैं आसमानी बाप का रूहानी बेटा और बेटी बन जाऊं। मेरी जिंदगी में आए यीशु और मुझे ऐसा इंसान बना दे जैसा तू चाहता है कि मैं बनूं। मेरी आपके लिए अजीजों दुआ है, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। वस्सलाम व बरकातो तस्रीस। कलीसिया चोलिस्तान की जानब से आप सबको क्रिसमस और नया साल की खुशियाँ मुबारक हो। मैं अपने और अपने ख़ानदान, अपनी मिसेस शमैला जावेद लखा और बिशप जावेद शम्स लखा, बिशप चर्च ऑफ चोलिस्तान और तमाम कलीसियाई खुदाम, मुबशरान और मुबशरा सबाब की जानब से तमाम रूए ज़मीन पर बसने वाले नस्ल आदम को खुदावंद यीशु मसीह की और उसके निजात दहिंदा की के जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हैं और दुआ गो हैं कि खुदा मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे और मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, हमारे मुल्क के सदर और वज़ीर-ए-आला, गवर्नर्स और अफवाज के सरबराहों और मुल्क के तमाम ज़िम्मेदारों, कमिश्नर्स, डीसीज और तमाम आईजीज और तमाम ज़िम्मेदारों को जो मुल्क की बागडोर संभाले हुए हैं, खुदा सबको बरकत दे। खुदा बाप, बेटे रूह कुद्दस के नाम से आमीन।